سیاسی یلغار سے بھی نکل جائیں گے اور اس کے اثرات کو بھی ہم مٹا دیں گے. ہم اس معاشی یلغار سے بھی نکل جائیں گے اور اس یلغار کے آثار بھی ہم مٹا دیں گے. لیکن میرے بھائیو، جو اہم چیز ہے وہ ثقافتی یلغار ہے، جس کے آپ مٹانے کے لیے آج اگر تم سب آگاہ ہو گئے، اس ثقافتی یلغار کو روکنے کے لیے اگر اسلامی ثقافت کے یہ نوجوان یہ اپنی ثقافتی زندگی کے ساتھ ان کے سامنے سیسہ پلائی کی دیوار بن گئے تو اس کو روکنا آسان بھی ہے اور اس کو روکنا ممکن بھی ہے. لیکن اگر یہ نوجوانان ملت کھڑے نہ ہوئے، اگر ہمارے نوجوانوں نے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری کو نہ اپنایا، اگر اس شیوہ پیغمبری کو ہمارے نوجوانوں نے ترک کر دیا، تو پھر رہتی نسلوں میں اس ثقافتی یلغار کو مٹایا نہیں جا سکے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہ پیغام لے کے چلی ہیں، یہ دعوت لے کے آپ تمام احباب تک، بلکہ بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی تفریق کے، الخلق و عیال اللہ کے نظریے کو سامنے رکھ کے علامہ اقبال کی اس بات کو سامنے رکھ کے کہ مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے اس لطیف اور اس نفیس جملے کو سامنے رکھ کے کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹسی چھٹسی چھٹسی، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، جس میں نہ کوئی تفریق رکھی، جس میں نہ کوئی تقسیم رکھی، جو انسانیت کی بات ہے اور جو عالمین کی بات ہے. کیوں نہ ہو عالمین کی بات؟ کیوں کہ ہمارا جو رب ہے وہ رب المسلمین نہیں، وہ صرف رب المسلمین نہیں، ہمارا رب رب العالمین ہے. اور ہمارا مصطفیٰ وہ صرف رحمت للمسلمین نہیں، ہمارا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. میرے بھائیوں، اس لیے پوری دنیا کو سامنے رکھیں اور جو یہ پیغام ہمیں قرآن سے ملا، سنت رسول سے ملا، اولیاء کرام کی تعلیمات سے ملا، علماء ربانیین کی افکار سے ملا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نجی زندگی سے لے کے ہمیں اپنی معاشرتی، معاشی، سیاسی اور فکری زندگی تک ہمیں اپنے اندر ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاضری حضور سلطان الفقر کی بارگاہ کے اندر، ہماری حاضری حضور سلطان العارفین کی بارگاہ کے اندر، ہماری حاضری اسی طرح آگے حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ کے اندر اگر قبول و منظور ہو تو اس کے لیے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ عہد کرنا ہے، اے روح سلطان الفقر، ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اے روح سلطان العارفین، ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اے روح غوث الاعظم، ہم یہ عہد کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم اس ملت کے نگہبان بن کر ہم اس
ملت اسلامیہ کا درد اپنے سینے میں رکھ کے اور خدا کی ساری مخلوق کا درد اپنے سینے میں رکھ کے ہم آپ کے حضور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نجی زندگی سے لے کے اپنی معاشرتی زندگی تک اس کے اندر ہم قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق انقلاب لے کے آئیں گے. یہی سنیں، جو لوگ یہاں پہ حضور سلطان الفقر کی حاضری کے لیے آئے ہیں، حضور سلطان العارفین کی حاضری کے لیے آئے ہیں، حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کے فیض سے مستفید ہونے کے لیے آئے ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع اپنے سینے میں روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خلاق کائنات رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کو، آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں کو یہ گزارش کروں گا اور یہی دعوت دوں گا کہ اپنے دائرے کو وسیع کریں اور اپنے اس عہد کو تھوڑا اور وسیع کریں اور امام الانبیاء رحمت للعالمین کی بارگاہ کے اندر یہ عہد کریں. خلاق کائنات بے نیاز رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ اے محبوب خدا، اے خلاق کائنات، اے رب ذوالجلال، ہم تیری رضا کی خاطر تیرے پیاروں کی محفل میں آئے ہیں، اور ان کا صدقہ، ان کا وسیلہ، ان کے توسط سے ہم تیری بارگاہ کے اندر یہ عہد کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ کے اندر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مغرب سے تیرے دین کو مٹانے کی خاطر جو تہذیبی یلغار اٹھی ہے، ہم اس تہذیبی یلغار کو اپنے قرآن اور سنت کے اصولوں کے ساتھ روکیں گے، اور اپنی نجی زندگی سے لے کے اپنی اجتماعی زندگی تک ہم قرآن اور سنت کا انقلاب لے کے آئیں گے. دیکھیں، میں واضح کر دوں آپ پہ کہ دنیا میں بہت سے نظریات ہیں جن میں بدقسمتی سے دور حاضر کے اندر بین الاقوامی میڈیا نے اسلام کو جس طرح سے پیش کیا کہ اسلام اپنی تہذیب کا نفاذ عسکری طاقت سے چاہتا ہے. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تہذیب کا نفاذ نہ آج عسکری طاقت سے ہو سکتا ہے، نہ اسلام کی تاریخ میں عسکری طاقت سے ہوا ہے. تہذیب کا نفاذ، تہذیب کے نفاذ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم عسکریت کو مائنس کر کے بات کرتے ہیں. عسکریت پسندی کے ساتھ، جنگ و جدل کے ساتھ تہذیب کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. اگر جنگ و جدل کے ساتھ تہذیب کو مسلط کیا جا سکتا ہوتا، تہذیب کو تبدیل کیا جا سکتا ہوتا اگر جنگ و جدل کے ساتھ، تو میں 20ویں صدی کی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. لیبیا میں یورپ نے کم تہذیبی یلغار نہیں، کم عسکری یلغار نہیں کی تھی. لیبیا میں عسکری یلغار کوئی کم نہیں تھی. عرب ممالک میں عسکری یلغار کوئی کم نہیں تھی.
لیکن وہ ان کی ثقافت کو، ان کی تہذیب کو وہ باطل طاقتیں نہ مٹا سکیں۔ واقعات بھرے پڑے ہیں، واقعات کے کتابیں بھری پڑی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تہذیب کو جب بھی روکا گیا ہے تو وہ تہذیب سے روکا گیا ہے۔ نظریے کو لوہا نہیں کاٹ سکتا، نظریے کو نظریہ کاٹتا ہے۔ اگر نظریے کو تشدد سے تبدیل کیا جا سکتا، اگر تہذیب کو تشدد سے تبدیل کیا جا سکتا، میرے استاد محترم موجود ہیں، مشائخ عظام موجود ہیں، میرے مرشد کریم موجود ہیں، امیہ بن خلف کے پتھر کے نیچے بلال کا نظریہ تبدیل ہو جانا چاہیے تھا اگر تشدد کے ساتھ نظریات کو تبدیل کیا جا سکتا۔ امیہ بن خلف کے پتھر کے نیچے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اثبات اور وہ استقامت، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی تہذیب کو تشدد کے ساتھ، شدت کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تہذیب تہذیب سے تبدیل ہوتی ہے۔ اگر تہذیب، آپ وہ تو ایک دوسری طرف کی مثال تھی، آپ اس مثال کو لے لیں کہ اگر نظریے کو فوجی طاقت سے تبدیل کیا جا سکتا تو نواسہ رسول امام عالی مقام کے نظریات کو یزیدی لشکر کیوں نہ تبدیل کر سکا؟ عسکریت پسندی سے نظریات تبدیل نہیں ہوتے، عسکریت پسندی سے تہذیبیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تہذیب کو تبدیل کرنا ہے تو اپنی تہذیب پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قرآن و سنت کے اصولوں کو اپنا لو، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اپنا لو، اپنی زندگیوں کے اندر قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق تبدیلی لے کے آؤ۔ جو اصلاحی جماعت کے مبلغین میرے حضور مرشد کریم کی نظر کرم سے آپ تک جو پیغام پہنچا رہے ہیں، میرے بھائیوں، اگر یہ عہد ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور اگر ہم نے خلوص دل کے ساتھ یہ کیا ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی ضرور آئے گی اور یہ دنیا اس تبدیلی کو دیکھے گی۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا، تمام حاضرین اور سامعین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک معذرت بھی کروں گا کہ حالات کے پیش نظر اگر سیکیورٹی کی وجہ سے، حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اگر میرے کسی بھائی کو، کسی بزرگ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں اس کی تمام سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس یقین کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ تمام اقدامات آپ کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور میری آخر میں یہی دعا ہے، الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔